الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس عقائد اہل سنت کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کی آج آخری تاریخ ہے، 30 رجب۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آفتاب غروب ہوگا ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہوگا۔ ماہ شعبان میں شعبان المعظم کی برکتیں، عظمتیں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے علماء کرام سے، لیکن ماہ شعبان کی جو 2 تاریخ ہے، ماہ شعبان کی 2 تاریخ یہ بڑی اہمیت والی تاریخ ہے، کیونکہ اس تاریخ میں آپ کے اور ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ اور الحمدللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی آپ کے مسجد حاضرہ کے ذمہ داران سے کہ اس مسجد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز منگل یعنی 2 شعبان بروز منگل بعد نماز مغرب بعد نماز مغرب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن خوانی بھی ہوگی اور آپ کی سیرت طیبہ پر بہترین انداز میں خطاب بھی ہوگا۔ اور خطاب فرمانے والی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، حیدرآباد کی عظیم شخصیت حضرت العلامہ مولانا رضوان پاشا صاحب مدد اللہ العالی، جو کہ کرنول شریف کی بارگاہ کے خانوادے ہیں، ان کا خصوصی ایمان افروز خطاب ہوگا۔ آپ تمام ضرور 2 شعبان یعنی بروز منگل بعد نماز مغرب اس مسجد میں ضرور ادا کریں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں وہ امام کی سیرت کیا ہے، ان کی علمی مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، وقت کے لوگوں نے، وقت کے محدثین نے ان کی کیا شان بیان کی، یہ معلوم ہونا آج کی زمانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جس دور میں فتنے بے انتہا طریقے سے رونما ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال الگ ہے۔ اس طرح کے توڑ موڑ کر اور صحیح جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز منگل بعد نماز مغرب اسی مسجد میں بہترین پروگرام ہے، آپ ضرور شرکت فرمائیں، چونکہ اسی مناسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بھی آپ کا کچھ ذکر خیر کروں گا، تاکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک سمندر ہے، وہ سمندر کے جتنے آپ کوزے لیتے جائیں گے، اس سمندر سے جتنا پانی لیتے جائیں گے اس سمندر میں کمی نہیں ہوگی، اس کی وسعت کافی بڑی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بھی آپ کا کچھ ذکر خیر کروں گا، اور آپ کا جو علمی مرتبہ ہے، آپ کی جو شان ہے، ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ہمیں اس پیروی پر فخر کرنا چاہیے، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں ہمیں اپنی تقلید پر فخر کرنا چاہیے،
کہ ہم ایسے ویسے امام کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ایسے عظیم الشان امام کی پیروی کرتے ہیں جن کی عظمت و شان کو، جن کی رفعت و بلندیوں کو وقت کے بڑے بڑے محدثین کرام نے تسلیم کیا ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح بخاری شریف جس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی تمام کتابوں میں اللہ کی کتاب کے بعد صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ وہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا نمایاں اور اس کی فضیلت، اس کی عظمت سب سے اونچی اور بلند رتبہ ہے صحت کے اعتبار سے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے، اس صحیح بخاری میں، پوری صحیح بخاری میں، مکمل صحیح بخاری میں ثلاثیات بخاری نام سے، ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے درمیان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو حدیثوں کو انہوں نے بیان فرمایا، امام بخاری اور پیارے آقا کے درمیان میں صرف 3 راویوں کا ذکر ہے، صرف درمیان میں 3 راوی ہے، تو اس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ یعنی امام بخاری کو سب سے زیادہ حضور سے قریب والی جو حدیث ملی ہے، قریب والی، وہ 3 واسطوں والی حدیث ہے۔ کسی کو 4 واسطوں والی ملی کہ درمیان میں 4 راوی ہے، کسی کو 5 واسطوں والی روایت ملی کہ درمیان میں 5 راوی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 3 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملی ہے۔ وہ پوری بخاری شریف میں 22 حدیث پاک ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 22 حدیثیں ہیں، جن حدیثوں پر امام بخاری کو فخر ہے، ان کو اپنے آپ کے لیے بڑا شرف محسوس کرتے ہیں کہ میرے درمیان میں اور حضور کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، اسی لیے ان کو بڑا فخر ہے۔ یہ پوری بخاری شریف میں 22 حدیثیں ہیں جو امام بخاری کو 3 واسطوں سے، سب سے کم واسطوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ملی ہے صحیح بخاری میں، وہ پورے 22 حدیثیں ہیں۔ اور آپ کو خوشی اس بات پر ہوگی، آپ کو فخر اس بات پر ہوگا کہ وہ جو 22 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی ہے، جس میں ان کے درمیان میں اور پیارے آقا کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، جس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ ثلاثیات بخاری، ان ثلاثیات بخاری میں سے 22 ثلاثیات بخاری میں سے 20 احادیث، 22 میں سے 20 احادیث جن ذریعوں سے امام بخاری کو ملے ہیں، وہ ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے ملی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 20 ثلاثیات بخاری ملی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے امام وہ امام ہے کہ جن کی پیروی کرنے والے، جن کے جو شاگرد حضرات ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ثلاثیات بخاری عطا فرمائی، جس ثلاثیات پر امام بخاری کو بڑا ناز ہے، جس ثلاثیات پر امام بخاری کو بڑا فخر ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو راویاں ہیں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک مکی بن ابراہیم ہے، حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام بخاری کے بڑے جلیل القدر استاد محترم ہے۔ وہ مکی بن ابراہیم، انہوں نے 11 حدیثیں امام بخاری کو حضور کے، ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، حضور کے درمیان میں سے جو 3 واسطے ہیں جس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، ان میں سے 11 حدیثیں مکی بن ابراہیم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام بخاری کو عطا کی ہے 11 حدیثیں۔ اور 11 حدیثوں کے بعد امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، حنفی ہے، انہوں نے 6 حدیثیں ثلاثیات بخاری کے امام بخاری کو عطا فرمائے ہیں۔ تو 11 اور 6 17 حدیثیں ہو گئی، 17 حدیثیں ہو گئی، اور رہی 3، تو 3 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام محمد بن عبداللہ انصاری نے 3 حدیثیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو یہ تینوں
محدثین کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، ان سے استفادہ حاصل کیا، اور وہی روایتیں امام بخاری کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج لوگ بخاری کا نام لے کر امام اعظم ابو حنیفہ کا رد کرتے ہیں، بخاری کا ذکر کر کر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا رد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن ثلاثیات بخاری جو ان کے پاس موجود ہے، جن حدیثوں کو لے کر انہوں نے فخر کیا، ناز کیا کہ میرے درمیان، پیارے آقا کے درمیان صرف 3 واسطے والی روایتیں ہیں، اور وہ روایتیں 20 کے 22 ہے، 22 میں سے 20 امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارے امام کی شان ہے، یہ ہمارے امام کا رتبہ ہے، یہ ہمارے امام کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جن کی حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے ان ثلاثیات بخاری کو امام بخاری کے حوالے کیا، اور پوری صحیح بخاری میں، پوری صحیح بخاری شریف میں 22 ثلاثیات بخاری ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہاں معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑے محدث گزرے ہیں، محدث عبدالرزاق ان کا نام ہے، محدث عبدالرزاق ان کا نام ہے، بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ حدیث کی صحاح ستہ کہتے ہیں، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، معتبر کتابیں، دنیا جس کو مانتی ہے، صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ محدث عبدالرزاق بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، سنن دارمی میں بھی ان کی حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ان کی حدیث پاک ہے۔ وہ محدث عبدالرزاق اتنے عظیم الشان محدث ہے کہ ان کی جو احادیث ہے تمام حدیث کی تقریباً صحاح ستہ میں موجود ہے، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ان کی احادیث موجود ہے۔ لیکن یہ محدث بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہے۔ یہ محدث بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کی یہ کیفیت ہے، ان کے شاگردوں کا یہ معاملہ ہے۔ اور یہاں تک ذکر کیا گیا کہ یہ محدث عبدالرزاق، ان کی جو حدیث کی جن کتابوں میں ان کی حدیثیں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، یہ 6 صحاح ستہ، اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل یہ 7، اور سنن دارمی یہ 8 حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان 8 حدیث کی کتابوں میں محدث عبدالرزاق کے 2496 یعنی 2496 احادیث امام بخاری کے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو خاص شاگرد ہے، ان کی تنہا حدیثیں اتنی کتابوں میں 2496 احادیث موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کی یہ شان ہے، تو امام کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ شاگردوں کا یہ معاملہ ہے کہ بڑے بڑے وقت کے محدثین جن کو صحاح ستہ ساری دنیا مانتی ہے، بخاری کی کتاب کو، مسلم کی کتاب کو، ابو داود کو، ترمذی کو، ساری دنیا جن حدیث کی کتابوں پر بھروسہ کرتی ہے، ان حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں، جو احادیث آئی ہے، جس میں راوی جو ذکر کیے گئے ہیں وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، کئی آپ کے شاگرد اس میں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ محدث عبدالرزاق کی بات تھی، اور اسی طرح اور ایک محدث جن کا نام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کی یہ وہ عظیم محدث ہے جن کو جرح و تعدیل کا امام مانا جاتا ہے۔ جرح و تعدیل، یہ نقد و جرح اور تعدیل یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو عام الفاظوں میں اس کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ نقد، جرح اور تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کسی راوی کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس کمی کو، اس ضعف کو پہچاننا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ اس ضعف کو اور اس کمی کو پہچاننا، اس راوی کے اندر، روایت بیان کرنے والے کے اندر جو ضعف ہوتا ہے اس کو پہچاننا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔
ایسے پہچاننے والے بہت کم ہوتے ہیں، ایسے پہچاننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی نقد و جرح اور تعدیل کے صرف پہچاننے والے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے امام بھی تھے، یعنی اتنا بڑا رتبہ تھا۔ اور امام بخاری نے جب بخاری شریف کو لکھا تو پہلے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، جا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ملاحظہ کیا، اس کو دیکھا، سندوں کو پڑھا، اسنادات کو پڑھا، راویوں کے نام کو دیکھا، تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں تمہاری حدیث کی کتاب میں پورے راوی صحیح ہے، آپ نے ان کو سند دے دی یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے پاس امام بخاری لکھنے کے بعد پیش کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بڑے مداح تھے، تعریف کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والفقہ فقہ ابی حنیفۃ علی ھذا ادرکت الناس۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، فقہ تو بہت ساروں کی ہے، فقہ تو بہت ساروں کی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی ہے، امام شافعی کی بھی ہے، امام مالک کی بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فقہ تو بہت ساروں کی ہے، لیکن وہ یحییٰ بن معین جن کا رتبہ اتنا اونچا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر عظیم محدث ان کے پاس پہنچ کر اپنی حدیث کی کتاب کو پیش کیے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، فقہ قابل اعتبار اور سب سے زیادہ مستند کوئی فقہ ہے تو وہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے، اسی پر میں نے بڑے بڑے محدثین کو دیکھا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے۔ ایسی عظیم الشان شخصیتیں، ایسی علمی رتبہ رکھنے والی شخصیتیں جن کے اوپر سارا دین کا مدار ہے، ایسی عظیم الشان شخصیتیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج سیاہ ستہ کا نام لیا جاتا ہے، سیاہ ستہ کا نام لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کیا جاتا ہے۔ وہ سیاہ ستہ جس میں جو راوی موجود ہے، جو حدیث کی کتابوں میں جو راوی موجود ہے، جنہوں نے سیاہ ستہ کے اصحاب کو حدیثیں دی ہے، وہ ہمارے امام کے شاگرد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں اس امام کو تسلیم آج کے دور کے نہیں، ان کے دور کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے ان کو امام تسلیم کیا ہے، ان کی پیروی کرنے کو قابل فخر سمجھا ہے۔ اور خود امام بخاری کو ثلاثیات بخاری ملی ہے، 20 ثلاثیات بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ملی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے ملی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنے امام کی سیرت کو جانیں، ان کے علمی مقام کو جانیں، ان کے رتبے کو جانیں، آنے والی نسلوں تک نوجوان نسل تک امام اعظم کی شان کو بتلائے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جاتے بلکہ قرآن و حدیث کی تشریح، توضیح، قرآن حدیث کے مفہوم کو لوگوں تک آسان کر پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی اور آپ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقہ حنفیہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔